سورہ قیامہ آیت نمبر 37، اس کا یہ جو پوائنٹ ہے آپ یہاں دیکھیں، 4 لیٹر ایسے دکھیں گے جن پر تشدید ہے۔ یہاں میم مشدد ہے، سیکنڈ میم پھر مشدد ہے، یہ یا مشدد ہے اور سیکنڈ یا پھر مشدد ہے۔ اس لیے اس مقام پر آ کر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، درست طریقے سے اس کی پروننسیشن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہاں نیچے دیکھیے گا، یہ چھوٹا یا ہے، اس یا پر زبر بھی لگا ہوا ہے، تو اس یا کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اس کے نیچے جو یا ہے، اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سا یا پڑھا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کو بھی واضح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سننے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، اگر آپ قرآن مجید کو آسان الفاظ میں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ ہم مرحلہ وار الحمدللہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان الفاظوں کو آسان الفاظ میں تجوید کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک لفظ آج کے جو سبق میں ہمارا پوائنٹ ہے، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 یعنی 37 نمبر آیت میں ہے۔ تو چلتے ہیں، سبق کو شروع کر لیتے ہیں، آخر تک سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یک نطفہ، یہاں اگر آپ تو پر دیکھیں گے تو آپ کو دال نما چھوٹا سا سائن نظر آ رہا ہے، اسے ہم جزم کہتے ہیں۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ اگر حروف قلقلہ میں سے کسی حرف کے اوپر یہ جزم والا سائن آ جائے تو اس حرف کی ادائیگی ہم تھوڑا سا ہلا کر کرتے ہیں۔ اور حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں اگر یہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی ساکن ہوتے ہیں تو ہم انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہاں اس سے پڑھ رہے ہیں نو توفہ، نو توفہ، تو کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، یہاں تا پر 2 زبر کی تنوین لگی ہوئی ہے اور میم مشدد ہے، تو ہم نے تا کو میم کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے؟ تا میم 2 زبر تم، نطفتم، نطفتم۔ اس نون کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ میم کو میم سے ملا کر پڑھنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میم مشدد ہے۔ مشدد جو حرف ہوتا ہے وہ 2 لفظوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ پیچھے والے حرف کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو ہم نے اس میم کو اس میم سے ملا کر پڑھنا ہے۔ میم میم زیر میم میم زبر ما، نطفتم میم، نون زیرنی، نطفتم میم منی۔ اب یا کو آپ نے یا سے ملانا ہے۔ کس طرح سے؟ یا 2 زیر ین، یا میم پیش یم، نطفتم میم منی یم، نون کھڑا زبر نا، نطفتم میم منی یمنا۔ اس طرح سے آپ نے اس لفظ کے ہجے کر لینے ہیں اور اس کی رائٹ پروننسیشن آپ نے کر لینی ہے۔ اب پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے شروع سے سنیے گا۔ الم یک نطفة من منی یمنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف۔ یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یا یہ جو چھوٹا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو یہ دھیان سے دیکھیں کہ اس یا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو ہم گرامر کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے حمزہ کو یہاں یا کے ساتھ ملانا ہے، وہی ضابطہ رہے گا کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے تو نون کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے بیچ سے۔ حمزہ کو یا سے ملائیں گے۔ کس طرح؟ حمزہ یا زبر این، یا ہا پیش یح، این یح، این یح، یا زیر ی، این یح یی، یا لام زبر یل، این یح یی یل، این یح یی یل، میم واو زبر مو، تا کھڑا زبر تا۔ اس واو کو آپ نے نہیں کھینچنا اس لیے کہ یہ واو لین ہے، نرمی کے ساتھ، اور جلدی سے آپ نے اس کو پڑھ دینا ہے۔ این یحیی المو، تا کھڑا زبر تا، این یحیی الموتا، این یحیی الموتا۔ اس طرح سے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔
تو آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سکھایا آپ نے سیکھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید عمدہ انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔